بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ جماع ہم بستری یعنی سیکس یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو فطرت بشر کا جزو لا ینفک ہے، یعنی ہم بستری و جماع سے کوئی بھی انسان ہونے کے ناطے استثناء نہیں رکھتا، بشرطے کہ وہ اپنی نسل اور ذریت کو جاری رکھنے کا خواہش مند ہو۔ آئلی نظام زندگی کے حوالے سے کام کرنے والے بہت سے علماء اور ماہرین کے بقول شادی شدہ افراد کی بہت سی مشکلات کا ایک اہم سبب ہم بستری و جماع کے آداب سے واقف نہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور آئلی نظام زندگی کے ماہرین کے بقول اگر کوئی شادی شدہ شخص اپنی بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کو کم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماع و ہم بستری کے اسلامی آداب و قواعد سے واقفیت حاصل کرے۔ اسی مقصد کے پیش نظر میں جماع و ہم بستری کے حوالے سے انتہائی اہم اور ضروری آداب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائے۔ ایک انتہائی مشہور و معروف کتاب ہے طب امام رضا۔ اس کتاب کے مختلف زبانوں میں مختلف اور بہت سے ایڈیشنز شائع ہو چکے ہیں۔ طب امام رضا علیہ السلام نامی کتاب حضرت امام رضا علیہ السلام کے صحت کے حوالے سے بیان کردہ طبی اصول و قواعد پہ مشتمل اہم ہدایت نامہ ہے۔ طب امام رضا سے میں ہم بستری و جماع کے آداب کے حوالے سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی اہم اور نایاب ہدایات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا۔ طب امام رضا کا وہ نسخہ جسے اردو ترجمے کی صورت میں ڈاکٹر سید حیدر مہدی نے شائع کیا، اس کے پیج نمبر 32 اور 33 پر تحریر ہے کہ آداب جماع۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں موسم گرما یا سرما اول شب میں عورت کے پاس نہ جائے، کیونکہ اس وقت معدہ اور سب رگیں ممتلی ہوتی ہیں، یعنی بھری ہوئی ہوتی ہیں، پر ہوتی ہیں، لہذا اس وقت جماع کرنے سے قلنج، فالج، لقوہ، نکرس، پتھری، تقطیر البول، فتق پیدا ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مناسب ہے کہ جب جماع کا ارادہ ہو تو آخر شب کو کرے کہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے اور اولاد پیدا ہونے کی زیادہ امید ہے، اور جو اولاد خدا تعالیٰ کو دینی منظور ہے وہ عقیل بھی زیادہ ہوگی، یعنی عقل مند بھی زیادہ ہوگی۔ مولا مزید فرماتے ہیں جماع کے وقت جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ملاعبت زیادہ کی جائے، خاص کر پستانوں کا ملنا، کہ اس سے عورت پر شہوت غالب آتی ہے اور اس کی منی آمادہ خروج ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عورت کی منی پستانوں میں ہے۔ وہ اس کی شہوت کے عام آثار آنکھ اور چہرے سے بھی ظاہر ہو جایا کرتے ہیں، مگر پستانوں کے ملنے سے اس کو اتنی ہی شہوت پیدا ہو سکتی ہے جتنی مرد کو۔ جماع و ہم بستری کے آداب کے ضمن میں حضرت امام رضا علیہ السلام مزید فرماتے ہیں جماع سے پہلے یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ عورت حیض و نفاس وغیرہ سے پاک ہو۔ جماع نہ کھڑے کھڑے کرنا چاہیے نہ بیٹھے بیٹھے، بلکہ لیٹ کر بہتر ہے، خاص کر داہنی کروٹ لیٹ کر بہتر ہے۔ مولا فرماتے ہیں جماع کے فوراً بعد پیشاب کرنا چاہیے کہ اس سے پتھری کے مرض سے حفاظت رہتی ہے، پھر غسل کرے اور بعد غسل ماؤل اصل یعنی شہد کا شربت یا خالص شہد کے ساتھ مومیائی پینی چاہیے کہ اس سے اتنی ہی منی پھر پیدا ہو جاتی ہے جتنی خارج ہوئی۔ یہاں پہ میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ حکماء فرماتے ہیں کہ مومیائی سے مراد سلاجیت ہے یا سلاجیت جیسی کوئی چیز۔ مولا مزید فرماتے ہیں جماع اس وقت بہتر ہے کہ کمر برج حمل میں ہو یا برج دلو میں ہو، ان دونوں میں ہونا برج ثور کی بنسبت بہتر ہے جہاں شرف قمر ہوتا ہے۔ یہاں پر آداب ہم بستری و جماع کے حوالے سے طب امام رضا علیہ السلام میں موجود حضرت امام رضا علیہ السلام کا بیان تمام ہوا۔ امید کرتا ہوں ہم بستری و جماع کے حوالے سے
حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ ان نصیحتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔